بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک مختصر سی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں بندہ ناچیز نعمان قادر مصطفی حاضر ہے۔ کسی بھی قوم کی حالت اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو، اس کے لیے کوشش نہ کرے، اسٹرگل نہ کرے، جد و جہد نہ کرے۔ وقت کے سامراجی اور طاغوتی حکمرانوں کے خلاف بغاوت کا علم بلند نہ کرے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا۔ اور جو بے حس قوم ہوتی ہے، بزدل قوم ہوتی ہے، پھر وہ اپنی موت آپ مر جاتی ہے ظالم و فاسق حکمرانوں کے ہاتھوں۔ 75 سال سے پاکستانی قوم ذلت و رسوائی کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ وڈیرائزم کا شکار یہ قوم، لینڈ مافیا کا شکار یہ قوم، یہ عوام، سرمایہ دارانہ نظام کا شکار، جابرانہ اور ظالمانہ اور فاسقانہ اور فرسودہ نظام کی شکار یہ عوام، یہ روز بروز ظلم، تشدد کی چکی میں پستی جا رہی ہے۔ غریب سے غریب تر ہو رہا ہے اور امیر سے امیر تر ہو رہا ہے۔ آخر یہ نظام کب بدلے گا؟ کون بدلے گا اس کو؟ کوئی مسیحا نہیں آئے گا جو اس قوم کے رشتے زخموں پر مرہم پٹی کرنے کے لیے؟ کیا یہ قوم ایسے ہی سسکتی رہے گی، بلختی رہے گی، تڑپتی رہے گی؟ کوئی مسیحا نہیں اٹھے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن ہم اللہ رب العزت کی ذات پر ہمارا کامل بھروسہ ہے، یقین ہے، ہم مایوس نہیں ہیں کہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے، جب تشدد حد سے بڑھ جاتا ہے، جب جبر حد سے بڑھ جاتا ہے، تو پھر میرا کریم رب ظلم کی چکی میں پسی ہوئی اسی قوم سے ایک مسیحا نمودار کرتا ہے، اور پھر وہ پوری قوم کو ساتھ لے کر ظالم و جابر حکمرانوں کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرتا ہے۔ تو ہمیں یقین ہے، کامل یقین ہے، اکمل اور مکمل یقین ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد کوئی مسیحا اس قوم کی مجدھار میں پھنسی کشتی کو ساحل مراد تک پہنچانے کے لیے ضرور پاکستان کی دھرتی پر نمودار ہوگا۔ اب دیکھیے، یہ جو 27 فروری کو تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے ملک گیر آل پاکستان شٹر ڈاؤن سٹرائک یعنی ہڑتال کی کال کی گئی ہے، دوستو، ملک کی تاریخ یہ بتاتی ہے، پاکستان میں ہونے والی ہڑتالوں کا جائزہ لیا جائے، اب تک جتنی بھی ہڑتالیں ہوئی ہیں، مہنگائی کے خلاف، ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، کوئی ایک ہڑتال بھی غریب کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے کارگر ثابت نہیں ہو سکی، مفید ثابت نہیں ہو سکی، بلکہ ایک دن کی ہڑتال سے، ملک گیر ہڑتال سے
پاکستان کی معیشت کو اربوں روپے کا خسارہ اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر جو غریب دہاڑی دار طبقہ مزدور، اگر ایک دن کی ہڑتال ہو جائے، جو بیچارہ تازی کماتا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ کمانے والا، اس کے گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ اس کے گھر میں راشن کون مہیا کرے گا؟ کبھی اس بارے میں سوچا ہم نے؟ اب ہڑتال سے کچھ نہیں ہوگا، واحد حل یہی ہے کہ اس نظام کو بدلنے کے لیے، جو فرسودہ نظام ہے، جابرانہ نظام ہے، فاسقانہ نظام ہے، اس نظام کو تہس نہس کرنے کے لیے انقلاب، ریولوشن اس ملک کا مقدر ہے۔ انقلاب سے ملک کی تقدیر بدلے گی، انقلاب سے یہ یہود و ہنود کے شکنجے اور پنجے میں جکڑے یہ حکمران، یہ سیاستدان، یہ بیوروکریسی، حکمران تو ویسے ہی انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ کے زیر تسلط ہیں، غلام ہیں ان کے۔ جو حکم IMF کی طرف سے جاری ہوگا، جو آرڈر جاری ہوگا، حکمران تو مجبور ہے اس پہ عمل درآمد کرانے کے لیے۔ ہم بار بار انہی ویلاگز کے ذریعے، اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ظالم حکمران کسی بھی دور میں رہے، یہ باریاں بدل بدل کے غریب عوام پر حکمرانی کرنے والے یہ ظالم حکمران، یہ ملک اور قوم اور غریب عوام کی لوٹی ہوئی دولت اگر اس کا 10% بھی پاکستان میں لاتے ہیں، جو باہر کے بینکوں میں سوئس اکاؤنٹس، کینیڈا، یورپ بھرا پڑا ہے، امریکہ بھرا پڑا ہے، ان کے بینکس ہمارے حکمرانوں کے ڈالرز، پاؤنڈ، یورو، وہ پاکستان کے غریبوں کی کمائی ہے، پاکستان کی غریب عوام کی کمائی ہے، جو لوٹ کے یہاں سے وہ دوسرے ملکوں میں ٹرانسفر کرتے ہیں، بینکوں میں جمع کرواتے ہیں۔ اگر 10% بھی وہ ملک و قوم کی لوٹی ہوئی دولت اگر پاکستان میں لائیں تو سارے ہمارے قرضے بھی اتر سکتے ہیں اور ہم IMF کی غلامی سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس ملک کا دستور نرالا ہے۔ وہ کسی نے خوب بات کی، اور میں نے یہ تقریباً 20 سال پہلے بھی یہ نظم لکھی تھی، اور روزنامہ دن کے ایڈیٹوریل پیج پہ یہ نظم ایک کالم کے ساتھ یہ شائع ہوئی تھی۔ آج بھی مجھے وہی ماحول، وہی حکمران اسی ملک پر حکمرانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بھوک افلاس کے عفریتوں کو دیکھتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں، بھوک افلاس کے عفریتوں کو دیکھتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں، کتنے قاسم، کتنے ٹیپو بچپن ہی میں مر جاتے ہیں، اور فاقوں کی ایک نو بنا کر دریا پار اتر جاتے ہیں، دریا پار اتر جاتے ہیں۔ اور سنیے گا، سنیے گا، یہاں بلاول و زرداری اور شریف خاندان کے کتوں کو ملتا ہے سب کچھ، غریب کے بچے بھوک سے مر جاتے ہیں۔ یعنی ہمارے حکمرانوں کے، سیاستدانوں کے کتے بھی سردیوں میں گرم ترین ہیٹر زدہ ماحول میں مخملی بستر پر آرام کرتے ہیں، لیکن ایک غریب کا بچہ سردیوں کی ٹھٹھرتی راتوں میں بھی ایک لحاف سے بے نیاز ہو کر ٹھٹک ٹھٹک کر مر جاتا ہے، ٹھٹک ٹھٹک کے مر جاتا ہے سردی کی وجہ سے، اور گرمیوں کے موسم میں گرمی کی حدت سے مر جاتا ہے۔ لیکن ہمارے حکمرانوں کے کتے بھی AC میں سوتے ہیں۔ اب ہمیں اٹھنا ہوگا۔ اقبال نے کہا تھا، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو۔ بس اسی بات اور پیغام کے ساتھ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔